السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے جس کو ہم ٹینس کے نام سے جانتے ہیں یا ٹینسز کہتے ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اسکول میں بھی اس سے مسئلہ ہوتا ہے، پھر کالج میں آ کے اس سے مسئلہ ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جب یہ کمپلسری میں آتا ہے انگلش تو تب بھی ٹینسز پڑھنے کو ملتے ہیں، وہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر لٹریچر کے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس چیز میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم ٹینس کو جانیں گے کہ اصل میں یہ ہے کیا۔ شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں، اس میں ہم چوتھے نمبر پہ یا بعض لوگ اس کو تیسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں جسے ہم ورب کہتے ہیں۔ ورب جو ہے وہ فعل کو کہتے ہیں جو اصل میں ایک کام ہوتا ہے یا کسی انسان کی حالت ہوتی ہے جس میں اس کا جسم بیزی ہوتا ہے۔ تو ہم ورب کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، پھر جب ہم سینٹینسز میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ پارٹس ہوتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، تو ہم ایک ایک پارٹ کو پڑھتے ہیں۔ جب ہم سینٹینس میں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو سینٹینس میں ہم وہ بات پھر وہ کام بتاتے ہیں کہ یہ کام کب ہوا تھا، یا ابھی ہو رہا ہے، ابھی ہوتا ہے، یا پھر یہ کام ہوگا۔ تو اس لیے ہم ٹینس کو پڑھتے ہیں۔ ٹینس کی ڈیفینیشن کو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک حالت ہوتی ہے جس میں ہم ورب کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ایکسپریس کرے کہ کوئی ایکشن یا کام کب ہے یا ہوتا ہے، کب ہوا تھا یا کب تھا، یا پھر کب ہوگا۔ تو یہ تین حالتیں بیسیکلی اس میں ہوتی ہے کہ ٹینس میں ہم ورب کے کام کے وقت کو دیکھتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر آپ لوگوں کو سمجھایا جائے تو ایسا ہوگا، ٹینس جو ہے یہ ورب کی ایک حالت ہے۔ ٹینس بذات خود ورب کی ایک حالت ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ خود سوچے کہ آپ لوگ کاٹنا فار ایگزامپل ایک ورب ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں لکڑی وغیرہ، درخت وغیرہ کے لیے، تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس بندے نے لکڑی کب کاٹی تھی اور آپ جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ لکڑی کاٹ رہا ہے یا وہ لکڑی کاٹے گا، تو اصل میں یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کا جو سوال ہے وہ پاسٹ میں ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ لکڑی کاٹی گئی ہے، لیکن کب کاٹی گئی ہے، اور آپ اس کو پریزنٹ میں جواب دے رہے ہیں یا فیوچر میں جواب دے رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ سینس کے لحاظ سے کسی بندے نے وہ کام کیا نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن جس سوال جس زمانے میں پوچھا جائے یا جو بات جس زمانے میں پوچھی جائے اسی زمانے میں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ تو ٹینس اصل میں ورب کی ایک حالت ہے، کیونکہ کام یا تو ہو چکا ہوتا ہے یا پھر ابھی ہوتا ہے روزانہ کے حساب سے، یا ہو رہا ہے یا پھر ہوگا۔ تو اس لیے ہم ٹینس کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسری ڈیفینیشن آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وربز جو ہے وہ تین حالتوں میں ہوتا ہے، یا اس حالتوں کو آپ ٹینسز کہہ سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ پاسٹ ہے جسے ہم ماضی کہتے ہیں، دوسرا ہمارے پاس پریزنٹ ہے، اور تیسرا ہمارے پاس فیوچر ہے۔ پھر ہم ان تینوں کو مزید تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ تین اس کے مین پارٹس ہے، مطلب مین کیٹیگریز ہے۔ پاسٹ میں ہم وہ کام بتاتے ہیں جو کمپلیٹ ہوا ہو، جو سالوں، مہینوں، گھنٹوں، یا پھر ہفتوں، یا پھر ڈیکیڈز وغیرہ پہلے یا سینچریز وغیرہ پہلے مکمل ہو چکا ہو۔ پریزنٹ میں ہم بہت سارے لحاظ سے اسے پڑھتے ہیں اور کافی کنفیوزنگ بھی ہے اگر اچھی طرح سے اسے انڈرسٹینڈ نہ کیا جائے۔ پریزنٹ میں ہم وہ کام بھی پڑھتے ہیں جو روزانہ ہوتا ہو، جو ابھی کے ابھی ہو رہا ہو، یا جو ابھی اسی وقت کمپلیٹ ہو چکا ہو، یا پاسٹ میں شروع ہو اور ابھی تک چل رہا ہو، جس طرح ہم سمپل کہتے ہیں، پھر کنٹینیوز، اس طرح۔ اسی طرح کے ٹینسز پھر ہمارے پاس مزید 4 ٹائپس فیوچر کے ہیں، جس میں ایک کام ہوگا، جس میں ایک کام جاری ہوگا، جس میں ایک کام ہو چکا ہوگا، یا پھر جس میں ایک کام ہو رہا ہوگا کسی ٹائم سے، فکس ٹائم سے، یا پھر ڈیوریشن آف ٹائم سے۔ تو ان سب کو ہم ٹینس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو آپ لوگوں نے وربس کے فارمز پڑھے ہوں گے، جس میں ہم ایس یا ای ایس یا آئی این جی فارم، یا سمپل، یا پاسٹ فارم، یا پاسٹ پارٹیسپل ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہمارے جو ایشیا کے لوگ ہیں، ہندوستانی یا پاکستانی، وہ اسے فرسٹ فارم آف دا ورب، سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ وہ فارمز ہے ورب کے جو کہ ٹینس کے لیے ہی یہ بنائے گئے ہیں، کیونکہ ٹینس میں اگر آپ اولڈ انگلش کو دیکھتے ہیں یا آپ لوگوں نے چوسر پڑھا ہے تو ٹینس میں آپ لوگوں کو بہت سارے مسئلے ہوں گے۔ اس زمانے کی انگریزی میں بہت زیادہ فرق تھا اس کمپیئر ٹو ٹوڈیز انگلش، کیونکہ یا پھر آپ مڈل انگلش کو دیکھتے ہیں
تو ٹینسز میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے، یا اسی طرح کے صفائی سے جو آج کل کے ٹینسز ہے 12 میں تقسیم ہوا ہے، یا اسی کے ساتھ ہم کنڈیشنلز بھی پڑھتے ہیں جو کہ ایک الگ ٹاپک ہے، 16 ٹینسز پڑھتے ہیں، تو یہ اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ ٹینس کے جو ورب کے فارمز ہے، سیکنڈ فارم یا پھر تھرڈ فارم، وہ پرفیکشن کے لیے یا کمپلیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جو فارمز ہے، اگر ٹینس کو ہٹایا جائے لینگویج سے تو یہ پھر ضرورت اس کی نہیں پڑے گی۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ٹینس کی ڈیفینیشن کی یا اس کی ایکسپلینیشن کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی کہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، یا پھر یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ٹائپس پھر اس کے پڑھنے ہیں یا سیکھنے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔